بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اس خدائے وحدہ لا شریک کے نام سے جو خالق کون و مکان، مالک ارض و سما، آفتاب و ماہتاب کا چمکانے اور دمکانے والا، ستاروں میں چمکنے کی صلاحیت پیدا کرنے والا، دریاؤں کو روانی عطا کرنے والا، موجوں کو طغیانی بخشنے والا، ہواؤں میں تازگی پیدا کرنے والا، غنچوں کو چٹکنے کی اداؤں سے مالا مال کرنے والا، کلیوں کو مسکراہٹ کا سلیقہ سکھانے والا، جو کائنات کے ذرے ذرے کا مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، حاکم بھی ہے، حکیم بھی ہے، معظم بھی ہے، عظیم بھی ہے، مشرف بھی ہے، شریف بھی ہے، مکرم بھی ہے، کریم بھی ہے۔ وہ اس وقت بھی تھا جب کوئی نہ تھا، وہ اس وقت بھی رہے گا جب کوئی نہ رہے گا۔ خدا کے بعد اس میں بانی اسلام لیتا ہوں، خدا کے بعد اس میں بانی اسلام لیتا ہوں، پھر اپنے سر شریعت کا حسین الزام لیتا ہوں۔ سماعت فرمائے حضرات، شریعت کا حسین الزام۔ خدا کے بعد اس میں بانی اسلام لیتا ہوں، پھر اپنے سر شریعت کا حسین الزام لیتا ہوں۔ علی جب بائے بسم اللہ کے نقطے میں ملتے ہیں تو بسم اللہ سے پہلے علی کا نام لیتا ہوں۔ علی پھر اپنے سر شریعت کا حسین الزام لیتا ہوں۔ علی جب بائے بسم اللہ کے نقطے میں ملتے ہیں تو بسم اللہ سے پہلے علی کا نام لیتا ہوں، تو بسم اللہ سے پہلے علی کا نام لیتا ہوں۔ اور اس کا نام کیوں نہ لیا جائے جس کا کام بھی لاجواب ہو اور نام بھی لاجواب ہو، وہ چاہے انبیاء ہوں، اوصیاء ہوں یا ملائک ہوں۔ بجز حیدر کسی میں یہ صفات رب نہیں ملتے، نہ کہیے شان یکتائی تو اس کو اور کیا کہیے، علی کا نام لیتا ہوں تو دونوں لب نہیں ملتے۔ نہ کہیے شان یکتائی، نہ کہیے شان یکتائی، وہ چاہے انبیاء ہوں، اوصیاء ہوں یا ملائک ہوں۔ بجز حیدر کسی میں یہ صفات رب نہیں ملتے، نہ کہیے شان یکتائی تو اس کو اور کیا کہیے، علی کا نام لیتا ہوں تو دونوں لب نہیں ملتے۔ علی کا نام لیتا ہوں تو دونوں لب نہیں ملتے۔ اور علی کا نام ہم لیتے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ فقط علی کا نام کیوں لیتے ہیں، حضور کا نام کیوں نہیں لیتے۔ ہم دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ تم محمد کا نام لینے کا سلیقہ ہی نہیں جانتے، اس لیے کہ علی کے ذکر کے بغیر محمد کا ذکر مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ جو ذکر علی ہے وہی ذکر محمد، جو ذکر محمد ہے وہی ذکر علی ہے۔ آپ سماعت فرمائیں، سرزمین اعظم گڑھ سے علامہ پیام اعظمی جو اس محفل میں آنے والے تھے مگر کسی مجبوری کے تحت نہیں آ سکے، میں انہی کے کلام سے آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ پیام اعظمی فرماتے ہیں کہ ایک روز ایک صاحب زلف دراز نے مجھ سے کہا کہ کب یہ سخنور کی بات ہے، آتا نہیں ہے ذکر رسول خدا تمہیں، بس فاطمہ کی بات ہے، حیدر کی بات ہے۔ سماعت فرما حضرات، سماعت فرما حاضر کر رہا ہوں۔ ایک روز ایک صاحب زلف دراز نے مجھ سے کہا کہ کب یہ سخنور کی بات ہے، آتا نہیں ہے ذکر رسول خدا تمہیں، بس فاطمہ کی بات ہے، حیدر کی بات ہے۔ تو میں نے کہا کہ ذکر رسول خدا کروں، کہنے لگے کہ ہاں یہی جوہر کی بات ہے۔ میں نے کہا کہ ذکر رسول خدا کروں، اور اب ذکر رسول خدا سننے والوں کے حوالے ذکر رسول خدا کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ ذکر رسول خدا کروں، کہنے لگے کہ ہاں یہی جوہر کی بات ہے۔ تو میں نے کیا جو دعوت اول کا تذکرہ، مجھے یقین ہے کسی شعر کی تمہید کی ضرورت نہیں ہے، میں پاکستان میں پڑھ رہا ہوں، پہلی بار آیا ہوں، مگر اس یقین اور اعتماد کے ساتھ آیا ہوں کہ آپ حضرات کے لیے میں اجنبیت محسوس نہیں کروں گا۔ سماعت فرمائیں، میں نے کیا جو دعوت اول کا تذکرہ، بولے ہٹاؤ اس میں تو حیدر کی بات ہے۔ میں نے کیا جو دعوت اول کا تذکرہ، بولے ہٹاؤ اس میں تو حیدر کی بات ہے۔ تو میں نے کہا جہاد پیمبر بیان کروں، میں نے کہا جہاد پیمبر بیان کروں، خندق
کی بات ہے کہیں خیبر کی بات ہے. میں نے کہا جہاد پیغمبر بیان کروں, خندق کی بات ہے کہیں خیبر کی بات ہے, تو گھبرا کے بولے اور کوئی تذکرہ کرو, اس میں تو صاف ذائقہ داور کی بات ہے. گھبرا کے بولے اور کوئی تذکرہ کرو, اس میں تو صاف ذائقہ داور کی بات ہے. سرزمین علم و ادب ہے, زبان کا شعر آپ کے حوالے کر رہا ہوں. میں نے سنایا آیہ تطہیر کا نزول, سماعت فرما حضرات, میں نے سنایا آیہ تطہیر کا نزول, بولے کہ گھر میں رہنے دو, یہ گھر کی بات. میں نے سنایا آیہ تطہیر کا نزول, بولے کہ گھر میں رہنے دو, یہ گھر کی بات ہے. تو میں نے نبی کی بت شکنی کا کیا جو ذکر, یہ کہہ کے یہ تو خانہ داور کی بات ہے. کہنے لگے کہ دکھتی ہوئی رگ نہ چھیڑیے, پائے علیو دوش پیغمبر کی بات ہے. کہنے لگے کہ دکھتی ہوئی رگ نہ چھیڑیے, کہنے لگے کہ دکھتی ہوئی رگ نہ چھیڑیے, پائے علیو دوش پیغمبر کی بات ہے. کہنے لگے کہ دکھتی ہوئی رگ نہ چھیڑیے, پائے علیو دوش پیغمبر کی بات ہے. تو میں نے سنایا جب شب ہجرت کا تذکرہ, کہنے لگے رسول کے بستر کی بات ہے. میں نے سنایا جب شب ہجرت کا تذکرہ, کہنے لگے رسول کے بستر کی بات ہے. تو میں نے نبی کے آخری حج کا کیا جو ذکر, بولے کہ پھر غدیر کے منبر کی بات. میں نے نبی کے آخری حج کا کیا جو ذکر, بولے کہ پھر غدیر کے منبر کی بات ہے. میں نے نبی کے آخری حج کا کیا جو ذکر, بولے کہ پھر غدیر کے منبر کی بات ہے. تو میں نے کہا کہ ذکر نبی کس طرح کروں, میں نے کہا کہ ذکر نبی کس طرح کروں. احمد کی بات بات میں حیدر کی بات ہے. میں نے کہا کہ ذکر نبی کس طرح کروں, احمد کی بات بات پہ حیدر کی بات ہے, احمد کی بات بات پہ حیدر کی بات ہے. تو پوچھا کہ ذکر اوروں کا ہوتا نہیں ہے کیوں, میں نے کہا کہ یہ تو مقدر کی بات.